إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون برادران اسلام اور معزز اور محترم بہنوں، یہ ہمارا عید کا دن ہے، اظہار فرح اور اظہار سرور کا دن ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العزت نے آج کے دن کو بہت سی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے ساتھ مزین فرمایا ہے۔ صبح کو غسل کرنا اور سب سے اچھے لباس کا انتخاب کر کے پہننا، کچھ کھجوریں کھا کر گھر سے نکلنا، تکبیریں پڑھتے ہوئے، اور پھر آج کی نماز 12 زائد تکبیر کے ساتھ جس راستے سے آئے اس راستے کو بدل کر گھر واپس لوٹنا، یہ چند چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں آج کے دن کے لیے۔ یہ چھوٹی سنتیں اس لحاظ سے قابل قدر ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزہ، 40 چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بندہ ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا جانے اور جو اس کا ثواب مذکور ہے اس پر یقین کر لے، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک خصلت پر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ وہ 40 خصائل بیان نہیں ہوئے، لیکن ہیں سب چھوٹے چھوٹے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ آج کے دن کے یہ چھوٹے کام ان 40 کاموں میں شامل ہوں گے، یا ضرور کوئی ایک آدھ کام ان میں شامل ہوگا۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس خبر پر اور نبی علیہ السلام کے اس وعدے پر سچا یقین ہے اور اس ثواب کو سچ جانتے اور سمجھتے ہیں، تو کوئی ایک سنت، کوئی ایک خصلت جنت کے داخلے کے لیے کافی ہے۔ ایک سنت ہم چھوڑ گئے اور وہ ہے
عیدگاہ میں اپنی خواتین کو ساتھ لانا، حتیٰ کہ اگر ان کا مخصوص عذر ہو تو پھر بھی لایا جائے، نماز ادا نہ کریں لیکن دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ بھی آج کی ایک ایسی سنت ہے، ممکن ہے کہ اس کا شمار ان 40 خصائل میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل ہو جائے، کیونکہ آج کا دن انعامات کی تقسیم کا دن ہے، بہت ہی بابرکت۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دوام اطاعت کے فلسفے پر عمل کریں۔ شیطان جو رمضان میں مقید تھا اسے کھول دیا گیا ہے، وہ کھل چکا ہے، اور اب وہ فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس کا پہلا حملہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو نماز سے دور کر دے گا۔ یاد رکھو، ایک نماز بھی آپ نے چھوڑ دی تو رمضان کی ساری عبادتیں، سارے روزے، ساری تراویح برباد ہو جائیں گی۔ یہ شیطان مختلف بار کرتا ہے، اور یہ اس کا ایک کامیاب ہتھیار ہے کہ بہت سے لوگوں کو نماز سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا۔ اس عورت کی طرح مت بن جانا جو دن بھر سوت کاتا کرتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو سارا سوت تروڑ مروڑ کے پھینک دیتی ہے اور دن بھر کی محنت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو ہم نے مہینہ گزارا ہے بڑا بابرکت، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ واقمت الصلاۃ وادیت الزکاۃ وصمت رمضان وقمتہ فممن انا۔ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نمازیں قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کی تراویح بھی پڑھوں، رمضان کا قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الصدیقین والشہداء۔ اگر یہ تم سارے کام کرو گے تو تمہارا شمار صدیقین میں ہوگا اور شہداء میں ہوگا۔ وہ طبقہ جس طبقے میں صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ طبقہ جس طبقے میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس طبقے میں تم جاؤ گے۔ تو محنت بہت ہو چکی، روزے بھی رکھے گئے، تراویح بھی پڑھی گئیں، راتوں کا قیام بھی ہوا، قرآن کی تلاوت بھی ہوئی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہم نے سمیٹ لیا ہے۔ ایک نماز اگر ہم ادا نہ کر پائے تو یہ سب برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے نیکی کی راہ پر چلانے کے بعد گناہوں کے راستے پر ڈال دے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ کر دے۔ یہ حدیث بڑی وسیع ہے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے مال و دولت دینے کے بعد فقیر کر دے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے صحت کے بعد بیمار کر دے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے آسانیوں کے بعد تنگیوں میں ڈال دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد بھی جو مہینے آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت جو ہے وہ کب تک ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے۔ تو نیکی کا دائرہ کار رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ نیکی کا دائرہ کار انسان کی موت تک ہے۔
کہ جب تک موت نہ آئے عبادت کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہو، اور جو بھی نیک راستے ہیں ان پر قائم رہو، گامزن رہو۔ یہ معاملہ ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اطاعت رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تا دم حیات قائم رہنی چاہیے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہیں جو بندہ لگاتار کرے، ہمیشہ کرے۔ آج کے اجتماع میں ہماری یہ خواہش بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادات قبول فرما لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں اپنے گھروں سے نکلے، اس عیدگاہ میں جمع ہیں، ایک ہی غرض ہے، ایک ہی طلب ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، استقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے پیغمبر علیہ السلام کو بستر سے گم پایا تو آپ کی تلاش میں اٹھی، کمرے میں اندھیرا تھا، ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں، اچانک میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کی ایڑیوں پر پڑا، وہ دونوں کھڑی ہوئی تھیں، مانا اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے میں گرے ہوئے تھے، اپنا بستر چھوڑ کر۔ تو آپ کی زبان پر کچھ دعائیہ کلمات بھی تھے، میں نے اپنے کان آپ کے قریب کیے تو اس وقت آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ، تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، اور تجھے تیری معافی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، میری پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ میں تجھ سے ہی تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیرے عذاب سے، تیری ناراضگی سے، تیرے غضب سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو وہی ہے جو تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، ہم تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتے، جو تو نے اپنی ثنا کی ہے تو وہی ہے، وہی ذات ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کر رہے ہیں اور اس کی ناراضگی سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تیرا وعدہ ہے راضی ہونے کا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ کر لیا مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے۔ اس وعدے میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے محلات کے نیچے، ان کے باغات کے نیچے بڑی عمدہ قسم کی نہریں جاری ہوں گی۔ کیا ان نہروں کی تاثیر ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ وعدہ کر چکا ہے۔ خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی سال، 2 سال، صدی 2 صدی نہیں، بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ وعدہ کر چکے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ اللہ تعالیٰ جنات عدن میں بڑی عمدہ کوٹھیاں اور محلات دے گا، بڑے ہی عمدہ محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بھی تمہیں ملے گی جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اے اللہ اسی وعدے کی ہم یاد دہانی کروا رہے ہیں، تو بھولنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے قابل بنا دے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تیری رضا کے طلبگار اپنے گھروں کو لوٹے تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ تیری رضا سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہوگا اور ان کو پکارے گا، اے جنت والو
العزیزکم شیء، کچھ اور چاہیے تمہیں، کچھ بڑھا دوں؟ جنتی کہیں کہ یا اللہ ہر نعمت میسر ہے، کوئی کمی نہیں، اور روزانہ نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم ایک سب سے اہم اعلان کرنے والے ہیں اور سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا فرمانے والے ہیں۔ جنتی سراپا اشتیاق بن جائیں گے اور وہ اللہ کا اعلان سنیں گے۔ وہ اعلان یہ ہوگا الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا۔ وہ وعدہ جو دنیا میں کیا تھا اس وعدے کی یاد دہانی کروا رہا ہوں اور اس کی توثیق کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ مانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، کچھ بڑھاؤں، کچھ اضافہ کروں، کوئی اور کمی ہے تو بتاؤ، تو جنتی کہیں گے الم تدخل الجنہ، تو نے جنت عطا فرما دی، وتبیض وجوہنا، چہرے روشن کر دیے، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یکشف الحجاب، اپنا پردہ ہٹا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم اس چاند کو، 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر، اس طرح تم اپنے رب تعالیٰ کے چہرے کو دیکھو گے تو اس کی رضا اور اس کے چہرے کا دیدار، یہ دو عالی شان نعمتیں اللہ تعالیٰ اس موقع پر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اسی نعمت کا سوال ہے، انہی نعمتوں کا سوال ہے، ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی دعا کی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے اور اس کی ملاقات کے شوق کا سوال کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت مجھے عطا فرما دے اور اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر بھر دے۔ ملاقات کے شوق کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی تیاری کر کے آؤں۔ جب کسی سے ملاقات کرنی ہو بغیر تیاری کے تو نہیں جائیں گے۔ یا اللہ ایسی تیاری کر کے آؤں کہ تو مجھے دیکھ کر پسند کر لے، مجھ سے راضی ہو جائے اور تیری ہر ناراضگی دور ہو جائے، ایسا مجھے بنا دے۔ ایسا بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ یا اللہ آج کے اجتماع سے جب تفرق ہو اپنے گھروں کو لوٹیں تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اپنی رضا کا فیصلہ فرما چکا ہو۔ ہم میں سے کوئی تیری ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج عید کا دن تو ہے مگر کچھ کرب اور پریشانیاں اور تکلیفیں بھی لاحق ہیں۔ ایک مرض پوری طرح چھایا ہوا ہے اور بڑا بے قابو ہو چکا، خطرناک شکل اختیار کر چکا، کورونا کا مرض۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وطن عزیز سے اس مرض کو اٹھا لے، بلکہ تمام مسلم دنیا سے خاص طور پہ اور پوری جو ایک برادری ہے اس سے بھی عمومی طور پہ اس مرض کو اٹھا لے اور سب کو صحت یاب کر دے، عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ اور جو ایک کرب ہے، قلق ہے اور ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، وہ یہودیوں کی جلغار فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، ان پر ان کی فائرنگ، بمباری بڑا ایک تکلیف دہ امر۔ ہم اپنا شکوہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں، ہماری پروازیں بڑی کمزور ہیں، لیکن اس سارے معاملے کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اور اللہ کے حبیب کی شریعت نافذ کر دیں۔ شریعت کی تنفیذ کی برکت سے یہودی کتے برباد ہو جائیں گے۔ ان کی بربادی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کا دین اور اس کی توحید ہے، اس کے پیارے پیغمبر کی سنت۔ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، جب پوری طرح اس دین کو نافذ کر دیا، وہاں 3 یہود قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد تینوں کو بڑی ذلت کے ساتھ مدینہ سے نکال دیا گیا اور پورا جزیرہ عرب بالآخر یہودیوں کے وجود سے پاک ہو گیا
اور ساری ان کی طاقتیں ختم ہو گئی، قوتیں ان کی، باغات ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، لیکن یہ ساری تاثیر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تنفیذ کی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال قرب قیامت، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اس وقت یہودی سب سے بڑھ کر ذلیل ہوں گے، چھپتے پھریں گے، پناہ مانگتے پھریں گے درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، اور درخت بھی چلائیں گے، پتھر بھی بولیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی تعال فاقتلہ، مسلمان ادھر ہماری طرف آؤ، ہمارے پیچھے ایک خبیث یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو آ کر۔ یعنی یہ پتھر بھی جانتے ہیں اور درخت بھی جانتے ہیں، جمادات بھی جانتے ہیں کہ یہ قوم اس دھرتی کا بوجھ ہے جس کو قتل ہونا چاہیے، تو پتھر پکاریں گے اور درخت پکاریں گے۔ لیکن کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ نافذ کر دیں گے۔ بڑی برکات ہے شریعت میں، تو کسی ادارے میں تقریر کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح، توبۃ النصوح اور اللہ کی شریعت کی تنفیذ کی کوشش شروع کر دو کہ اپنی موت آپ مریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی سنت برحق ہے۔ جب بھی یہ جاری ہوگی تو یہ انجام اور یہ نتیجے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، ہمارے کام کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے کہ اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی توحید کا ہے اور اس کی شریعت کی تنفیذ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس دین حنیف اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ملک جو توحید کے نام پر حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے چپے چپے پر توحید کے قیام کی توفیق دے دے، اور اس شریعت مطہرہ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، یا اللہ اس کرونا وائرس کو اٹھا دے، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے،
جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. جو ہمارے بزرگ تیرے پاس پہنچ چکے یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے تین ہٹی میں مسجد صراط مستقیم کے بانی اور صدر حاجی عمر صاحب فوت ہوئے، کچھ دن بعد ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے حنیف صاحب بھائی ہمارے، ان کے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے. جو بھی ہمارے مرحومین ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا اللہ اس ملک میں اسلام اور توحید نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں اسلام کا بول بالا ہو اور اس کے چپے چپے پر تیری توحید قائم ہو جائے اور تیرے پیارے پیغمبر کا دین اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت قائم ہو جائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں، انہیں خالی مت لوٹانا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ تیرا فرمان ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور تیرا یہ فرمان کن لوگوں سے ہے؟ عبادت گزاروں سے نہیں ہے، تہجد گزاروں سے نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھے ان کے لیے یہ فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. بڑے گناہ گار گناہ لے کر آئے ہیں اور بخشوا کر جانا چاہتے ہیں. یا اللہ بخش دے، معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی رمضان میں یا اللہ قبول فرما دے. قرآن کی تلاوتیں ہوئی، روزے ہوئے اور رات کی تراویح ہوئی، یا اللہ قبول فرما دے. یا اللہ راضی ہو جا. اور یا اللہ آئندہ کی زندگی کو تقویٰ کے منہج پر قائم کرنے کی توفیق دے دے. ہماری اولادوں کو ہی نیک توفیق دے دے. یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، بری صحبت سے بچا. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. الہ العالمین رحمت کے خزانے عطا فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس وبا کو ہم سے اٹھا لے. ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. جتنے مرحومین ہیں، بہت سی درخواستیں آئی ہیں، یا اللہ سب کو بخش دے اور سب کے گناہ معاف فرما دے. ہمارے معہد کے مسجد کے نمازی ہیں سید اقبال صاحب، کرونا میں مبتلا ہیں. میرے بھی چھوٹے بھائی عبدالقدیر، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کر دیں. ہمارے ایک اور جماعتی ساتھی شاہد صاحب، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے. سارے بھائیوں کو بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر. جن جن دوستوں نے یہاں پرچے بھیجے، دعاؤں کی درخواست کی، جو ان کے نیک خواہشات ہیں یا اللہ پوری فرما دے. مریضوں کو صحت دے دے اور جو بھی پریشانی ہے اللہ دور فرما دے اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم.